جی السلام علیکم، میں ہوں عبد المناف اور آپ وزٹ کر رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ سابقہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے وقت گراس پینشن معلوم کی جاتی ہے، جس کا 65% نیٹ پینشن کہلاتا ہے۔ نیٹ پینشن میں کچھ انکریزز اور میڈیکل الاؤنس وغیرہ شامل کر کے منتھلی پینشن معلوم کی جاتی ہے، جو پینشنرز کو ماہانہ بنیادوں پر ادا کی جاتی ہے۔ گراس پینشن کا 35% حصہ اگلے چند سالوں کے لیے کمیوٹ کر کے نقد پینشن یعنی گریچوٹی کے نام پر ریٹائرمنٹ کے وقت امپلائی کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ 65% اور 35% کی ریشو فکس نہیں ہے، یہ ریٹائر ہونے والی ملازم کی اپنی ثوابدید ہے۔ اگر وہ چاہے تو کمیوٹیشن نہ لینے کی آپشن منتخب کر لے اور 100% منتھلی پینشن جاری کروا سکتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پینشن کس عمر میں ریسٹور ہوتی ہے۔ دراصل پینشن بحالی کا تعلق ریٹائرمنٹ کے وقت ملازم کی عمر کے ساتھ ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ پینشن کتنے عرصے کے لیے کمیوٹ کی گئی تھی۔ اگر کوئی سرکاری ملازم 1 جولائی 1986 سے 3 ستمبر 2001 کے عرصہ کے دوران ریٹائر ہوا تو اس کی پینشن بحالی کی عمر یا تاریخ معلوم کرنے کے لیے فینانس ڈویژن کے جاری کردہ کمیوٹیشن ٹیبل 1986 سے مدد لی جائے گی۔ اور اگر کوئی امپلائی 4 ستمبر 2001 یا اس کے بعد ریٹائر ہوا تو اس کی پینشن کی ریسٹوریشن کی ڈیٹ معلوم کرنے کے لیے 2001 والا کمیوٹیشن ٹیبل استعمال کیا جائے گا۔ اس بارے میں تفصیلی ویڈیو موجود ہے اور ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے۔ جب آپ نے پینشن بحالی کا وقت معلوم کر لیا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا پینشن خود بخود ریسٹور ہو جائے گی؟ کیا اس کے لیے کوئی پروسیس کرنا پڑتا ہے؟ کیا پینشن بحالی کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے؟ اگر اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے درخواست کا نمونہ کیا ہے اور درخواست کے ساتھ لفظ کرنے کے لیے مطلوبہ کاغذات کون کون سے ہیں؟ ناظرین، ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پینشن خود بخود بحال نہیں ہوتی۔ جب پینشن بحالی کا وقت قریب آ جائے تو سول سرونٹس اپنے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کو پینشن بحالی کی درخواست دیں گے اور ملٹری والے ملٹری اکاؤنٹس آفس کو پینشن بحالی کی درخواست دیں گے۔ ناظرین، درخواست ضروری تو نہیں، صرف لائف سرٹیفکیٹ جمع کروا دینا ہی کافی ہے، لیکن بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ درخواست کی ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے، تو پھر لائف سرٹیفکیٹ کے ساتھ درخواست بھی اٹیچ کر دیں تو اس میں کوئی خاص حرج نہیں ہے۔ اب درخواست کیسی لکھنی ہے؟ درخواست کا اسپیسیمن آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی درخواست آپ اپنے آفس کو لکھیں گے: ٹو دا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس یا دا اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو، یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے، یا کنٹرولر جنرل آف ملٹری اکاؤنٹس، ملٹری والے اپنے اکاؤنٹ آفس کو اپلیکیشن لکھیں گے، ایڈریس کریں گے۔ یعنی ان تینوں آپشنز میں سے جو بھی آپ کی ریلیٹڈ آپشن ہے وہ آپ درج کریں گے۔ 2 کے بعد آپ کا جو بھی اکاؤنٹس آفس ہے آپ اس کو ایڈریس کریں گے۔ اس کے بعد سبجیکٹ آپ یہ لکھیں گے: ریسٹوریشن آف کمیوٹیڈ پورشن آف پینشن اینڈ گرانٹ آف انکریزز آن کمیوٹیڈ پورشن آف پینشن فرام دا ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ٹل دا ڈیٹ آف ریسٹوریشن۔ سبجیکٹ یہی رہے گا: رسپیکٹڈ سر یا میڈم، آئی، مسٹر، مسز یا مس، جو بھی آپ کا ٹائٹل بنتا ہے۔ اس کے بعد اپنا نیم لکھنا ہے۔ نیم آف امپلائی کی جگہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ آئی ریٹائرڈ آن، آگے ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ آ گئی، جو میں نے یلو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہاں آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ لکھنی ہے۔ مائی پینشن واز کمیوٹیڈ ایٹ ریٹ 35% یا 40% یا 50%، یعنی جس ریٹ پر آپ کی پینشن کمیوٹ کی گئی تھی، یہاں 35% کی جگہ آپ نے وہ لکھنا ہے۔
فار ڈیش ایئرز، کتنے سال کے لیے کمیوٹ کی گئی، 12 سال، 13، 14، 15 یا جتنے بھی سالوں کے لیے کمیوٹ کی گئی تھی۔ آپ اپنے پینشن پیپرز سے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر نمبر آف ایئرز لکھے جائیں گے، سال لکھے جائیں گے۔ ناؤ دا کمیوٹیڈ پیریڈ ہیز پاسڈ، کہ کمیوٹیشن کا پیریڈ گزر چکا ہے۔ اٹ از ریکویسٹڈ دیٹ دا کمیوٹیڈ پورشن آف مائی پینشن میں بی ریسٹورڈ، کہ اب میری پینشن ریسٹور کی جانی چاہیے۔ اینڈ کی بات بڑی اہم بات ہے جس کا آپ نے ذکر ضرور کرنا ہے۔ کیا بات ہے وہ؟ اینڈ انکریزز announced by the government during the period from the date of retirement to the date of restoration may kindly be granted on commuted portion of pension، کہ ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ سے لے کر ریسٹوریشن کی ڈیٹ کے دوران جتنا بھی عرصہ ہے، 12، 14، 15 سال جتنا بھی عرصہ ہے، اتنے عرصے کے دوران جو کمیوٹیڈ پورشن تھا اس پر بھی انکریزز دیے جائیں۔ یعنی جو پینشن آپ لے رہے تھے منتھلی، اس پر تو آپ کو گورنمنٹ کے انکریزز یا ایڈ آک اضافے بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ کو ملتے رہے ہیں۔ لیکن جو کمیوٹیڈ پورشن تھا، فرض کریں 35% تھا، تو اس پر تو انکریزز نہیں ملے، وہ اب ریسٹور کیے جائیں گے، اب وہ جاری ہوں گے۔ تو یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان پر بھی انکریزز لگا کے وہ دیے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ آ گیا پینشنرز نیم ود سگنیچر، پی پی او نمبر، اپنا ایڈریس لکھیں، فون نمبر لکھیں، ڈیٹ لکھیں، بینک اکاؤنٹ کا نمبر لکھ دیں، یہاں پر جتنی ڈیٹیل آپ کی ریلیٹڈ ہے وہ لکھ دیں۔ اور پھر انکلوزڈ کہ کون کون سی چیزیں آپ نے ساتھ اٹیچ کی ہیں، کاپی آف CNIC ہے، لائف سرٹیفکیٹ ہے، کاپی آف PPO ہو گیا، یا جو بھی آپ کے ڈاکومنٹ آپ نے اٹیچ کیے وہ یہاں پر آپ نے درج کرنے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں۔ مطلوبہ کاغذات یا کچھ اہم باتیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پینشن بحالی کی درخواست میں اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اور ریٹائرمنٹ کی تاریخ بھی لکھ دیں، وہ ہم نے لکھی ہے۔ اگر پینشن بک ہے تو اس کی کاپی اٹیچ کر دیں، یعنی کچھ لوگوں کو تو اکاؤنٹ میں پینشن آ رہی ہے، کچھ ابھی بھی شاید پینشن بک پر لے رہے ہوں، تو پینشن بک کی کاپی ساتھ اٹیچ کر دیں۔ اور اگر آپ ملٹری یا آرمڈ فورسز کے پینشنر ہیں تو ڈسچارج کاپی کی فوٹو کاپی ساتھ اٹیچ کریں۔ اگر ریسٹوریشن کا وقت گزر چکا ہو اور آپ لیٹ ہو چکے ہیں، بعد میں درخواست دے رہے ہیں، تو پھر درخواست میں اپنے بقایا جات یعنی ایریئرز کا ذکر بھی کریں کہ مجھے وہ بھی دے دیے جائیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم نے جائزہ لیا کہ ریسٹوریشن آف پینشن سے کیا مراد ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پینشن بحالی کا وقت ہو جائے تو پینشن خود بخود بحال نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے درخواست دینا پڑتی ہے۔ درخواست کا نمونہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ درخواست کے ساتھ لفظ کرنے کے لیے مطلوبہ کاغذات کون کون سے ہیں اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ چیزیں ہم نے دیکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ کمنٹ کر کے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔